جب رات جب بھی اللہ نے توفیق دی اٹھنے کی تو میں اس کمرے میں آیا وضو کرنے کے بعد، تو دیکھا کہ کوئی روشنی تھی ہلکی سی. تھوڑی دیر آنکھوں کو ادھر اس کا عادی کیا نا تو کچھ نظر آنے لگا مجھے. جو مقدر میں تھا وہ نماز پڑھ لی. پھر ساتھی اٹھنے شروع ہوئے تو ایک کسی نے پیچھے لائٹ جلائی تو کافی واضح نظر آنے لگا. اور پھر جب اور دیر ہو گئی تو پھر کسی نے یہ لائٹیں جلا دی تو اور وضاحت کے ساتھ چیزیں نظر آنے لگی. یہی معاملہ باطن کا ہے. جب نور ایمان تھوڑا ہوتا نا، ٹمٹماتا سا، ہلکا سا، ان کو چیزوں کی حقیقت نظر نہیں آتی، بہت کم نظر آتی. وہ اس دنیا میں غرق رہتا ہے آدمی، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصد ہے. دنیا کی ذرا سی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی لاس ہو جائے، سمجھتا ہے کہ میں تو لٹ گیا، ڈپریشن ہو جاتا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ نیچے. اچھا یہ میرے پاس مصحف رکھ دو جلدی. وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 نکالو ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ جاؤ. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، جاؤ زمین پہ. وہ تو معاف فرما دیا، جو بھی غلطی ہوئی تھی اس کو تو معاف کر دیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. وہ کہاں ہے؟ وہ نکال کیا بڑھ گیا. تو پھر فرمایا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ جو نیچے زمین پہ جانے کا حکم تھا وہ واپس نہیں لیا. اس نے تو یہیں پیدا کرنا تھا، یہیں بھیجنا تھا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب حاکمانہ نہیں، حکیمانہ انداز میں فرمایا. بہت سارے ان کہتے ہیں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان پہ کوئی خوف اور حزن نہیں. کیسی پیاری بات فرمائی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کے بارے میں بھی یہی کہا ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز چلی گئی، کھو گئی، لاس ہو گیا، چاہے وہ جان کا ہو یا مال کا ہو. جان کا بھی تو لاس ہوتا ہے نا. والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ بھی چلی گئی، بھائی، ماموں، چچا، پھوپھی، خالہ، ایسا ایسا سب جانے لگتے ہیں نا اس دنیا سے. تو اس سے انسان کو غم تو ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. آئندہ کے لیے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو خوف کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا. رات میں نے ایکسپلین کیا اس کو.
تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جب نور ایمان ہوتا ہے کمزور، نور ایمان ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے پاس نور ایمان تو ہے، پہلا درجہ ولایت کا بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پھر جب روشنی بڑھنے لگتی ہے ایمان کی، وہ کیسے بڑھانی ہے ہمیں؟ وہ اعمال صالحہ سے بڑھتی، ایمان اور عمل صالح سے۔ ہم تو یہاں یہ بند کا کمرہ ہے نا، ابھی باہر کا منظر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر آپ باہر جا کے دیکھیں نا تو آپ کو گاڑیاں بھی نظر آئیں گی، اور دور دور تک بلڈنگیں بھی نظر آئیں گی۔ کبھی دیکھیں اگر کھڑکی سے باہر مارننگ ٹائم میں، اس سے پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل وضاحت کے ساتھ ہر چیز نظر آ رہی، زیادہ روشنی ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی یہ کیا وجہ ہے کہ انبیاء جو چیزیں بتاتے ہیں بڑی، یعنی اگر وحی کے علاوہ بھی اگر وہ بتائیں تو وہ بڑی کلیئر ہوتی ہیں، یعنی صبح جیسے روشن ہوتی ہے نا، اس کی طرح سے وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ملنے والی تھی، بعثت ہونے والی تھی، تو جو دیکھتے تھے وہ صبح نظر آنے لگتا، اس کی حقیقت نظر آ جاتی۔ اور اولیاء بعض دفعہ بتاتے ہیں کوئی چیز، پھر ویسے نہیں ہوتی۔ ایک سوال کیا کسی نے، تو حضرت نے فرمایا ادھر میرے ساتھ رہو، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ابھی دور سے مسجد سے، تو فرمانے لگے اس کی سیڑھیاں اور اس کا فاصلہ یہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس نے بتایا اتنا فاصلہ ہوگا، لٹ سے کہ 400 قدم کا فاصلہ۔ تو جب بالکل قریب پہنچ گئے، فرمایا اب کتنا فاصلہ ہے؟ کہا جی 7 قدم۔ اب 100% بتا دیا، کہتے یہی فرق ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا قرب زیادہ ہوتا ہے بنسبت اولیاء کے، لیکن قرب و معرفت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے مراقبے کے سیشن ہوتے ہیں نا، مراقبے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایک ساتھ کی فکر 80 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اگر ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیں، اگر ایمان کے اس لیول پہ کوئی ہے مثال کے طور پر، اور جب اوپر والے لیول پہ جائے گا تو وہاں کی عبادت میں اور اس لیول کے عبادت میں اتنا فرق ہوگا کہ وہاں پہنچ کے اس لیول پہ مرتبہ احسان لگا دیا۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، حضور نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک طرف ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ تو جتنا ایمان کا لیول زیادہ ہوگا، ایمان بھاری ہوگا، اور اس کا موازنہ ہے مرتبہ احسان کے ساتھ ہی، اتنا ہی اعمال کی قیمت بڑھے گی۔
ہماری لمیٹڈ لائف ہے نا، اسی میں میکسیمم کر کے جانا ہے میرے دوستوں۔ ایک تو یہ تہیا کر لینا ہے کہ ہم نے اپنا وقت برباد نہیں کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کسی آدمی کے اسلام کا حسن کس چیز میں ہے؟ فرمایا ترک مالا یعنی۔ یہ مالا یعنی کیا چیز ہے؟ لا یعنی غیر ضروری، غیر ضروری ہمارے نفس کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں کیا چیز لا یعنی ہے، وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ہر وہ کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے، ہر وہ فعل جو ہم سے صادر ہوتا ہے، اگر وہ آخرت میں پروڈکٹیو نہیں تو وہ لا یعنی میں داخل ہے۔ اگر دنیا کا بھی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی فائدہ نہیں تو وہ لا یعنی ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت بس اتنی دیر تک جتنی دیر تک اس میں تعلیم ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، خیر کی بات ہو رہی ہے، اور جب اس کے بعد محفل سمجھو کہ اینڈ ہوئی تو لوگ ہنسنے لگے، کہکے لگانے لگے اور گپ شپ ہونے لگے، تو اس میں غیبت کا بھی خطرہ ہو جائے گا، بہتان کا بھی ہو جائے گا۔ اب دس از دا ٹائم کہ آپ اس محفل کو چھوڑ دیں۔ اب وہ لاجانی میں داخل۔ لاجانی کی بہت ساری مثالیں آپ کو اپنی زندگی میں ذرا غور کرتے جائیں تو ملتی جائیں گی، حتیٰ کہ عبادات میں بھی لاجانی آتی ہے۔ نفس اور شیطان پتہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی ایک وقت ہے آپ نے مقرر کیا کہ میں فجر کے بعد میرا یہ معمول ہے، ایک دن دو دن وہ کر لیا، اس کے بعد کہا کہ نہیں آج چلو میں کچھ اور کر لیتا ہوں، وہ بھی نیکی یہی کیا کام ہے، کوئی تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں، دو تین دن کے بعد پھر اور شروع کر لے، یعنی وہ بدلتا رہتا ہے اپنا۔ اس ذریعے سے بھی شیطان جو ہے انسان کو دور کرتا ہے، جمنے نہیں دیتا، استقامت نہیں آنے دیتا۔ اللہ والوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر اپنے معمول میں پابندی کرنا چاہو، یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ روزانہ اپنا بتایا ہوا سبق کرے، اور اس میں لیٹ سے اس نے طے کر لیا کہ میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، اس میں سے آدھا گھنٹہ میں صبح بیٹھ جاؤں گا۔ فرماتے جگہ اور وقت مقرر کر لو، ناغہ نہیں ہوگا۔ اولیاء کرام کی زندگی میں ایک چیز بڑی کامن نظر آتی ہے، مثلا انہوں نے مسجد میں آئے، پہلی صف میں اس کونے میں بیٹھنا ہے، یا اس کونے سے ہٹ کے 3 نشستیں ہٹ کے تو بیٹھنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں پر مولانا اسماعیل صاحب واڈی والا والے، ہمارے حضرت خلیفہ بھی تھے، مولانا فضل جامعہ الکوثر کے جو بانی مولانا فضل ہیں، ان کے والد صاحب، وہ جب بھی اس سال جاؤ، 2 سال کے بعد جا کے دیکھا، 3 سال کے بعد دیکھا، 5 سال کے بعد دیکھا، وہ وہیں ان کا ایک فکس جگہ ہے، بس وہیں بیٹھے نظر آئیں گے۔ صرف ان کا نہیں، اور بھی بایوگرافی دیکھی، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہی ہے کہ اگر وقت بدل دیا جائے، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی کسی وقت کر لیا، تو وہ پابندی نہیں رہی۔ ایک بات تو یہ سمجھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے کا معمول ہے، سو جائیے۔ عشاء کے بعد فرمایا، عشاء کے بعد
باتوں میں نہیں لگو، سو جاؤ۔ اور جن کی عادت ہو نا دیر تک جاگنے کی، وہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے مشکل سے فجر ہی پڑھنی ہے، رات کا اٹھنا تو گیا، اٹھ ہی نہیں سکتے انلیس کہ وہ پہلے سے پڑھ لے کے ہو جائے۔ اور گرمیوں کے جب سیزن آئے گا تو راتیں لمبی ہے نا، پھر کبھی کبھی فجر بھی سوتے میں رہ جائے گی۔ تو تزکیہ نفس بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ سنت پر، شریعت و سنت پر عمل کرنا شروع کر دو، تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام۔ لیکن پرابلم یہاں آتا ہے کہ یہ پابندی نہیں ہو پاتی، چند دن چلتی ہے احتیاط، پھر آدمی قائم نہیں رہ سکتا۔ استقامت اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورہ ہود میں غالباً ہے کہ وہ حکم دیا استقامت اختیار کر، کما امرت فاستقم کما امرت، جیسا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا اس پہ استقامت۔ اس کی اتنی فکر لگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا شیبتنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ حالانکہ آپ کی جب وفات ہوئی ہے 20 سے کم، پتہ نہیں صحابہ نے کیسے گنے ہوں گے بال کے، 20 سے بھی کم بال سفید تھے۔ مختلف روایتیں آتی، کسی میں 6، کسی میں 14، کسی میں ایسا، لیکن 20 سے کم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس پر کافی مفسرین کے یہاں گفتگو چلی، وہ حضور نے نام لیا صورتوں کا، شیبتنی ہود نے مجھے، اور فلاں فلاں صورت نے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سی آیت اس میں ایسی ہے، کون سی چیز ایسی، اس پر مفسرین نے گفتگو کی ہے۔ تو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ استقامت۔ اولیاء کرام کی بھی یہ کہانی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرامت نہیں کہ دیکھی، کہتے ہیں اچھا تم ہمارے پاس، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سال رہا، کسی نے کہا 20 سال رہا، سال رہا، کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی خلاف سنت و شریعت بھی کوئی کام مجھ سے ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں، میں یہی استقامت ہے، اور یہ کرامت سے بڑھ کے ہے۔ کیونکہ کسی کو کرامت ہوتی ہے، کسی کو کشف ہوتا ہے، کسی کو اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں، یہ حضرت مرزا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اخروٹ اور منقع قسم کی چیز ہے، بس سالکوں کو اچھا لگے، ذرا انکریجمنٹ ہوتی ہے نا، ذرا اچھا خواب دیکھ لیا، ذرا طبیعت خوش ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ کئیوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، برس گزر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا مقصود کچھ اور ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے لیے راستہ تجویز کیا، ہدایت بتائی ہے، وہ یہی شریعت و سنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو شریعتیں ہیں وہ انہی کی معرفتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع شریعت دی گئی، یعنی گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا تمام شریعتوں پر عمل کرنا جیسا ہے، کیومولیٹو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ لیکن یہ نعمتیں ہیں،
ان نعمتوں کا فائدہ اگر ہم نے اب نہیں اٹھایا اس زندگی میں تو پھر کب اٹھائیں؟ دیکھیے میں عرض کروں، ہمارا پہلا سبق قلب کے اوپر توجہ کرو، دھیان دو، تو اس میں ایک فکر شامل ہوگی آپ کی. آپ نے جو دھیان کیا، قلب میں کوئی وسوسے نہ آئے. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ اللہ کہو، خیالی طور پہ کہو. اس کا نام ہمارے بزرگوں نے کل بھی ذکر رکھا ہے، اگرچہ اس میں فکر بھی ہے لیکن اس میں ذکر ہے. پھر اس کے بعد میں اسباق آئیں گے جو اس میں صرف فکر ہوگی، ذکر نہیں ہوگا. دل اللہ اللہ کہنے لگے، یہ بزور بازو نیست ہمارے بزرگوں نے کہا، جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. کسی کے پاس پیسہ ہو، پیسے کی کے زور پر وہ بلڈنگ تو بنوا سکتا ہے، کوئی بلڈنگ بنانا چاہے، مسجد بنانا چاہے، بنا سکتا ہے. لیکن وہ چاہے کہ پیسے کے زور پر میرا دل اللہ اللہ کہنے لگے، نہیں کہے. اس لیے کہ تواضع اختیار کرنی پڑے گی، اپنی انا کو توڑنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں ٹوٹے گی اور اللہ سے مانگے گا نہیں گڑ گڑا کے، اس کا دل اللہ اللہ نہیں کہنے والا. تو اس میں کچھ احتیاط، جیسے نا ایک علاج ہوتا ہے تو ڈاکٹر ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے بھی پرہیز بتائے. وہ تمام چیزیں جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے ان کو چھوڑ دو، ان سے دور رہو. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کہکہ لگا کے مت ہنسیے، مسکرائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مسکراتے رہیے. ٹائٹ لپ رہنا کوئی اچھی چیز نہیں. لبوں پہ مسکراہٹ کھیلتی رہے. زیادہ باتیں کرنے سے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بس ایک دفعہ جو شروع ہوئے، یہ بھی ایک مرض ہے آج کل. وہ آئیں گے چپ، خاموش، جیسے بولنا جانتے ہی نہیں. اور جب شروع ہو جائیں گے بولنا تو ایسا لگے گا کہ جیسے چپ ہونا جانتے ہی نہیں. زیادہ باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جائے. زیادہ لمبا سونے سے دل مردہ ہو جائے. زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جائے. بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا، دل میں ظلمت آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کو طیب کھاؤ. طیب یعنی حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ابھی ہم کل کیا پرسوں پڑھ رہے تھے، اس میں بھی فرمایا ایک قول یہ ہے کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، کلو طیب. تو بھائی اس کی فکر ہمیں کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ساتھی جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے حضرت مولانا عفاظ صاحب، وہ خود ذبح کرواتے ہیں. میں نے سنا کوئی یہ بکرے کا گوشت ہم کھلاتے ہیں نا پکا کے، خود ذبح کرواتے ہیں. ہمارے ساتھی ان میں سے بہت سے جاتے ہیں، خود فارم پہ ذبح کر کے لے آتے ہیں. عجیب بات ہے، جو خود ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہے گوشت ہوتا ہے نا، اس میں لذت بھی زیادہ ہوتی، وہ لذیذ بھی ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں ایک آدمی دعوت کیا کرتا تھا، بیچارہ غریب تھا. وہ گھاس کاٹتا اور بیچتا. ایک مہینہ اس کو لگتا 2 پیسے اس زمانے میں 2 پیسے جمع ہوتے، یا پتہ نہیں 2 آنے جمع ہوتے. تو اس کا شوربہ بناتا اور اساتذہ کی، علماء کی دعوت کرتا. یہ ایک دور تھا جب
صدر مدرس سے لے کر تمام اساتذہ، تمام خدمت کرنے والے، لانگری مطبخ کا سب صاحب نسبت یعنی مرتبہ احسان کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے کہ کب یہ آدمی کرے گا، کیونکہ اس کے شوربہ پی لینے سے ہمیں اتنا نور محسوس ہوتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیے آہستہ آہستہ عادت پڑے گی تخلیہ کی، تنہائی کی۔ اس تنہائی میں کیا کرنا ہے؟ بس اپنے رب کے ساتھ جڑ گئے، مراقبے میں لذت آنے لگے گی آہستہ آہستہ۔ پہلے دن سے نہیں آئے گی، بعد میں آئے گی۔ پھر آپ گھنٹوں بھی مراقبہ بیٹھیں گے تو بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو کچھ اور نظام ہے، وہ تو کہیں اور تار جڑ گیا ہے۔ حضرت عبد المالک صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا پیر ہیں، ہمارے شیخ کا نام غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چکوال میں ہوتے تھے۔ ان کے شیخ کا نام عبد المالک صاحب۔ تو وہ جب بیعت ہوئے 16 سال کی عمر تھی، 15-16 سال کی۔ پہلے ہی مراقبے میں زور زور سے ان کے قلب سے آواز نکلی، لوگوں نے مراقبہ چھوڑ دیا، دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی۔ وہ ان کے دل کی آواز سے، کبھی کبھی اللہ یہ بھی سناتے ہیں۔ حضرت فضل قریشی فرمایا کہ میں ڈگڈگی بجانے والوں کی طرح سے، وہ جو اپنا بندر لے کے آتے ہیں، اپنا وہ لگاتے ہیں نا، انہوں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے، یہ تو تمہارا ہی بچہ ہے، میں تو ساتھ نہیں لے کے آیا۔ وہ اہل حدیثوں کی مسجد تھی اصل میں۔ تو یہ دیکھ لو تم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 3 سال تک میں رات کو نہیں سویا، بس عشاء کے بعد بیٹھتا اور تہجد میں اٹھ جاتا، صرف دن میں سو لیتا تھا کیلولے کی نیت سے تھوڑا سا۔ کیلولا 3 گھنٹے کا نہیں ہوتا، کیلولا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ یوں ان اللہ والوں نے یوں زندگی بنائی ہے اور پھر گزاری ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر آدمی کو جس کو اجازت دیتے تھے، خلافت دیتے تھے، اس کو کہتے تھے بھی اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ منیمم 4 مہینے گھر سے باہر ہر سال اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ اللہ کرو اور اللہ اللہ کرواؤ۔ اور علاقہ بانٹ دیتے تھے، یہ سندھ جائے گا، یہ پانی پت جائے گا، یہ فلاں علاقے میں جائے گا، علاقے خود بانٹتے تھے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ ایک دفعہ پیٹ میں درد ہو گیا، اوہو، آ کے یہ بتا رہے، سب کو بتا رہے، جماعت کو، کہ میرے پیٹ میں درد ہوا اور میں درد کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ پھر ہوا خارج ہوئی تو میرے تھوڑا سکون ہوا۔ کہتے یہ ہے میری پرسنالٹی۔ انسان کیا ہے، اگر تو غور کرے پھر وہ اس پر اکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی بھول گیا یہ اور ہم پر اعتراض کرنے لگا۔ سورہ یاسین پڑھو نا، ونسی خلقہ۔ اپنا نہیں دیکھتا کہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ ذرا دیکھ، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ افسوس کہ ہم نے قرآن سمجھا نہیں، جانا نہیں،
یعنی ہم نے زندگی گزاری، دوسرے علوم حاصل کر لیے جو فنون ہے، لیکن ایزیلی وقت نکل سکتا تھا یا اب بھی نکل سکتا ہے کہ قرآن کی فہم پیدا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے دوستوں بات یہ ہے، انہوں نے پھر فرمایا حضرت نے کہ میں نے خواب دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا قریشی، فضلی قریشی، اے قریشی، آج میری امت میں جتنی بڑی جماعت تو نے اور جیسی جماعت بنائی ہے کہیں اور نہیں. یعنی ایسا نہ لگے کہ میں کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں، پہلے اپنی حیثیت کو بتایا. تو میرے عزیز دوستو، ایسا ہی ہوگا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ اپنے نیکی کے کاموں کا کریڈٹ اپنے نفس کو دینا چاہیں گے تو نہیں دے سکیں گے. اس کو اللہ کی طرف سے ہی جانیں گے. وہی حال دیکھیں، علمی طور پر ہم سب کی بات کہتے ہیں، لیکن یہ چیز حال بن کے طاری ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے ہاں جو تجلیات افعالیہ کے بعد یہ تجلیات ثبوتیہ کا سبق انہی میں حاصل ہو جاتے ہیں یہ چیزیں، الحمدللہ. تو میرے بھائیوں، بات ساری یہ ہے کہ شریعت و سنت کی پابندی کرنا ہے اور اس میں استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، بس اتنی سی بات. کوئی اس میں لمبے چوڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی جو عام طور پہ اگر آپ کبھی تذکرہ اولیاء یا کیسی کہانیاں سنیں، وہ کہانیاں شروع ہو جائیں گی. ایسی عبادت، ایسا وہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا، اس کو آسان بھی کرنے کا طریقہ بتایا، بس اسی پر عمل کرنا. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں اس طریقے کی طرف ہماری رہنمائی کی. اور کمال دیکھیے، حضرت مسجد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے، 2 مہینے کے بعد کمال حاصل کر لیا. ایک ایک دن میں، آج میں صبح میں یہاں تھا، دوپہر کو یہاں تھا، شام کو یہاں تھا، اگلے دن صبح تک ایسا ہو گیا، 2 دن کے بعد ایسا ہو گیا. وہ لکھتے ہیں اپنی ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک کتاب ہے مکاشفات غیبیہ کے نام کی، ذرا پڑھ کے دیکھو. اور مکتوبات میں بھی ہے، شروع میں ان کے حالات میں بھی لکھا ہے. بڑی دلچسپ بات فرمائی ہے. اور ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی ہے، اللہ میرے سلسلے میں، میرے طریقے میں جو ڈائریکٹلی داخل ہو یا انڈائریکٹلی قیامت تک سب کی مغفرت کر دے. کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی کیسی مانگتے ہیں. تو پھر کہنے لگے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی. تو ہم امیدوار بیٹھے انشاءاللہ. حشر وہ تو آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، مشہور قول ہے. تو ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ہی کے ساتھ رہیں گے جنت میں، اللہ کا دیدار ہوتا رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، آپ کے صحابہ کے ساتھ رہیں گے، ان سے محبت کرنے میں کس سے محبت کریں، اس کی کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں. اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ سے، آپ کے خلفائے راشدین سے. ایک دفعہ فرمایا کہ میرے بعد جو جیے گا
بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف. اب اس میں ہے، وہ میں نے پکچر لی ہوئی تھی. اچھا، تو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، الفاظ اب منی مجھے یاد نہیں ہے اتنے. فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین مہدیین. علیکم، ایک لفظ فرمایا علیکم، تم پر واجب ہے کہ میری سنت پکڑو، اور یعنی جب فساد امت ہو، تم بہت فساد دیکھو گے میرے بعد، تو نجات کی صورت یہ ہے کہ میری سنت پکڑے رکھو، لازم اور میرے خلفاء کی، خلفائے راشدین مہدیین. اور پھر ایک اور لفظ فرمایا تمسکو، مضبوطی سے پکڑو، اس کو چمٹے رہو. اور فرمایا کہ بن نواجز، یہاں یہ والی جو دانت ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ مضبوطی سے. 3 باتیں فرمائی. اس پر مجھے یاد آیا اب رمضان آنے والا ہے، تو ارے بھائی یہ جو 20 تراویحیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، ٹھیک ہے عمر رضی اللہ نے بنائی تھی، لیکن یہی تو دلیل ہے کہ اس کے اوپر عمل واجب ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ بعد میں کسی مجتہد نے نہیں بنائی، وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری سنت پہ عمل کرو، اور میرے بعد خلفائے راشدین، بعد بھی نہیں، وہ خلفائے راشدین مہدیین، انہوں نے، یہی تو دلیل ہے ہماری کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کو جوڑ کے تم 20 رکعت پہ قائم کر دی. یہ 8 بھی ہے، اب تو 8 والا زمانہ چلا گیا، 2 4. کچھ میں نے آپ کو قصہ سنایا پہلے بھی، ٹیکسس گیا میں، وہاں نا عشاء کی نماز میں الحمدللہ مسجد سے باہر بھی 10 صفیں بنی ہوئی. جیسے ہی تراویح شروع ہوئی، باہر کی صفیں کم ہونی شروع ہوئی. 2 رکعت کے بعد بھی لوگ چلے گئے، 4 کے بعد بھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور 8 کے بعد تو بس مسجد کے اندر جو تھا نا، وہ صفیں رہ گئی، پچھلی 3 4 ختم، پھر 2 اور کے بعد اور ختم. میں نے کہا کبھی تو یہ رکے گا قصہ. وطر جب پڑے تو 1.5 صف. آج کل اتباع کس چیز کی ہے؟ ہوائے نفس کی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو تابع نہیں کر دو گے میرے لائے ہوئے دین کے، اس وقت تک مومن نہیں. قلب سلیم چاہیے، قلب سلیم مانگا کریے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما. تھوڑا سا مراقبہ کر لیجیے میرے ساتھ. یوں خیال فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، اور دل ہی دل میں کہیے اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا ہوا ہے، اپنے سب اسباق کی طرف آگے بڑھتے جائیے.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم جن کلمات کے پڑھنے کی توفیق دی قبول فرما لیجیے، کامل اجر عطا فرما دیجیے، اور یہ ہدیتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طرح ہمارے بھائی حنیف صاحب کے بھائی صاحب کی روح کو ہدیتاً پہنچا، اور ہمارے تمام کے جو آباء اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے، اساتذہ مشائخ مشرفات پا گئے، انہیں بھی اور ساری امت کو بھی اس کا اجر پہنچا، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات فرما، بلند فرما یا اللہ۔ ان قبر جو کہ پہلی منزل ہوتی ہے اس کو ان کے لیے آسان فرما، عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما روز قیامت، اور سابقین اولین کے ساتھ ان کو پل صراط پر سے گزار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینا نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ رب کریم حاضرین مجلس سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر خیر پہ ایمان پہ فرما۔ مولا کریم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، جو آئے انہیں بہت ہی زیادہ قبول فرما، اور جو دور سے شامل رہے انہیں بھی، اور جو نہیں شامل ہو سکے اے اللہ ان کو بھی نواز دے۔ ہمارے وہ تمام ساتھی جہاں جہاں سے شامل ہوئے، جہاں جہاں موجود ہیں، اے رب کریم سب کو کاملین میں سے بنا، سب کو اپنا چاہنے والا بنا، اپنی محبت عطا فرما، غیر کے حوالے نہ فرما، بس اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا ذوق، اپنا شوق عطا فرما۔ اللہم احرق عوارض قلوبنا بنار عشقک وازدد شوقنا الى جمالک ومحبتک ونور معرفتک واقطع حجاب من بیننا وبینک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک صلی اللہ